السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 24 فروری 2022 بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں باور تلونڈی موسیٰ خان ضلع گجرانوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دین اسلام کی بنیادی چند باتیں سمجھانے کے لیے حاضری دی ہے۔ میرے یہاں آنے کا سبب رب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے عزیز عمر فاروق مدنی کو، کہ غالباً کوئی 5 سے 6 ماہ پہلے ہم نے آج کا یہ دن طے کیا تھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری مصروفیت کو سامنے رکھا اور اتنا پہلے مجھ سے یہ وقت لیا، تو آج کے جلسے میں ہماری آپ کے سامنے حاضری یقینی بنی ہے۔ دعا کریں اللہ میرا سفر اور آپ کو سننا قبول فرمائے۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ ضابطۂ حیات کا معنی ہم نے پوری زندگی اسی طور اور طریقے کو لے کر چلنا ہے، تو ہمارے مذہب میں ایک ایک چیز کا مکمل قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ ایسا کوئی بات کا معاملہ نہیں ہے کہ اسلام کسی مسئلے پر اپنے ماننے والے کو تنہا چھوڑ دے، بلکہ ہر مسئلے پر اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ والد ہے تو والد ہونے کے حقوق بتاتا ہے، اولاد ہے تو اولاد ہونے کے حقوق بتاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں مسلمان بیوی ہے تو بیوی ہونے کے حقوق بتاتا ہے۔ وہ خاوند ہے تو اسلام خاوند کے حقوق بتاتا ہے۔ اگر کوئی ساتھ رہنے والا پڑوسی ہے تو اسلام پڑوسی کے حقوق بتاتا ہے۔ اگر مسلمان تاجر ہے تو تجارت کے اصول اسلام دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ لین دین کرنے میں، قرض لینے اور دینے میں، رشتہ کرنے اور نہ کرنے میں، تعلق رکھنے اور نہ رکھنے میں ایک ایک موقع پر اسلام رہنمائی بھی کرتا ہے، رہبری بھی کرتا ہے اور مسائل بھی ہمیں سمجھاتا ہے۔ جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس مذہب کو دل و جان سے قبول کیے ہوئے ہیں تو اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ آج ہمارے ان جلسوں کا، آج ہمارے ان پروگرامز کا صرف ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو ہم اپنا ذہن خالی لے کر بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے ذہن کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنائیں اور اسلامی احکامات پہ عمل کریں۔ یاد رکھیں، اسلامی احکامات میں اللہ نے بنیادی طور پر ہمیں قرآن کریم دیا ہے، اور اس قرآن کی وضاحت کیا ہے، تشریح کیا ہے، وہ قرآن کریم بتاتا کیا ہے، ہم ترجمہ پڑھ کے سمجھیں، اس سے 1000 گنا بہتر ہے ہم اس سے سمجھیں جس پیارے پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے۔ اگر اس نبی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ہمیں سمجھائیں، بتائیں یہ اللہ کی بات کا مطلب کیا ہے، تو ہمارے ترجمے پڑھ کر مطلب سمجھنے سے لاکھوں گنے بہتر وہ مطلب ہے جو ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے سمجھانا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم خود بتاتا ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی قرآن کے مسئلے میں ذمہ داری یہ ہے کہ حضور پاک قرآن کے مسائل ہمیں سمجھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، یہ قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے وہ بات بھی آپ نے بتانی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت
جو حضور پاک کے یارانے اور حضور کے گھرانے کا نام ہے، وہ عربی ضرور تھے، ان کو عربی کے الفاظ سمجھ آتے تھے، لیکن قرآن کی عربی کے لفظ کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح بھی حضور پاک نے خود کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا بنے گا وہ اللہ کی بات کو ماننے والا بنے گا۔ اگر ہم نے پاک پیغمبر کی بات کو مانا تو ہم نے اللہ کی بات کو مانا، اگر ہم حضور کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں تو ہم اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کال کی کہ مولانا آپ کے سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں بس صرف قرآن ماننا ہے، ہمیں حضور کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بات کرنی ہے، اسے کچھ سمجھانا ہے۔ میری عادت یہ ہے اگر کوئی بندہ سمجھنے والا ہو، سنجیدہ ہو اور وہ ضدی نہ ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے میں وقت نکالتا ہوں۔ اگر ضدی اور ہٹ دھرم اور بحث برائے بحث ہو تو اسے کہتے ہیں قالوا سلامہ، بابا چھڑ دے، بس تو ہی ٹھیک ہے، جا جو مرضی ہے کر لے، ہمارے پاس آپ کے سمجھانے کا وقت نہیں ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے پھریں۔ میں نے مولانا سے کہا کہ وہ بندہ سمجھے گا؟ اس نے کہا جی ہاں، ان کے 3 بیٹے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے گا اور آپ سے سمجھے گا کہ قرآن کریم کے بعد حدیث کی ضرورت تو نہیں ہے، جب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے تو بہت ہے، وہ اس کو کچھ سمجھا لے۔ اتفاق سے وہ کسی قریبی علاقے میں رہنے والے تھے، انہوں نے نمبر شیئر کیا، انہوں نے رابطہ کیا، ہم نے وقت طے کیا، وہ آ گئے۔ جب بیٹھے، توجہ رکھنا، آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک کا انکار کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ بتاؤ، ایک کمپنی میں ایک مالک ہو اور ایک کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر ہو، کوئی فورمین لیول اس کی ذمہ داری بس ڈائریکٹر سے بھی کم ہو، عام سا ایسے، وہ بس اس مالک کی بات کو لے کر آگے چلے، تو کمپنی کے مسائل میں، معاملات میں مالک کی بات مانیں گے یا اس کارکن کی بات مانیں گے؟ ظاہری بات ہے، بندہ تو یہی کہے گا کہ ہم مالک کی مانیں گے، لیکن میں سمجھا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی کارکن کی بات مانیں گے۔ اب میری آنکھوں میں اس نے ایسے آنکھیں ڈالی، کیوں؟ میں نے کہا یہ وجہ میں دوں گا، وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ رکھا ہے کہ میرے اس بندے کی بات مانو، اس لیے اس کی مانیں گے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو اس کے بچے حیران ہوئے کہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا۔ گجرانوالے کے دوستوں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ مالک ہے اور رسول اللہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بات سمجھانے آئے ہیں، بس حضور قرآن دے گئے ہیں، اب حضور کی نہیں مانتے حدیثیں، اللہ کی مانیں گے جسے قرآن کہتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ حضور کی مانیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک جملہ اور پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکیا خط دے کر آپ کو جائے کہ یہ خط لے لیں، اس میں کوئی تحریر ہے، کچھ لیٹر ہے، یہ آپ لے لیں اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ جو خط ہوگا وہ خط آپ کیا کریں گے؟ خود پڑھ کے سمجھیں گے یا ڈاکیا کو بولیں گے آجا آجا مجھے سمجھا دے؟ اللہ اکبر! میں سمجھا کہ نبی کو درجہ کیا دے رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں، ذرا کھلے لفظوں میں بتاؤ تاکہ آپ کی اولاد بھی سمجھے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ نے ہمیں خط لکھا، اس خط کا نام قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بطور ڈاکیا ہیں، ہمیں خط دے کر گئے ہیں، اب اس خط میں کیا لکھا ہے ہم جانے، ہمارا خدا جانے، نبی کی حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اسے کہا میرے بھائی اگر تیری یہی بات مان بھی لی جائے جو غلط ہے کہ نبی کی نعوذ باللہ صرف حیثیت ڈاکیا کی ہے تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورت نمبر 59، سورت حشر آیت نمبر 7۔ رب کریم نے فرمایا نبی جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں تو حضور پاک کی بات پھر بھی ماننی، ہمیں یہ خط کہہ رہا ہے تو ہمیں تو تسلیم کرنا چاہیے۔ جب یہ بات میں نے اس سے کی تو پھر اس نے کہا اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سو سال گزرے تھے، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ، یہ کتابیں لکھی گئیں، تو ہم قرآن کیوں نہ مانے جو حضور کے دور میں اتر گیا تھا؟ میں نے اسے کہا ہم کب قرآن کا انکار کرتے، ہم قرآن بھی مانتے، حضور کا فرمان بھی مانتے۔ کہتے نہیں یہ حضور کے بعد لکھی گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا سنبھل کے بیٹھنا، مجھے بتا قرآن بھی حضور پاک کے بعد اکٹھا جمع ہوا ہے، قرآن بھی تو حضور پاک کے بعد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، جن حافظوں نے حضور سے قرآن حفظ کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو بلایا گیا اور اکٹھا بٹھا کر قرآن جمع ہوا ہے، تو قرآن بھی تو حضور کے بعد جمع ہوا ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی چیز جمع ہو وہ غلط ہے تو پھر قرآن کو تو صحیح کیسے کہتا ہے؟ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑنا شروع ہوئے، مجھے کہتے ہیں اچھا قرآن پاک نکالا اپنے ساتھ شاپر میں لے کر آیا تھا، سامنے رکھا ترجمے والا فقط، اور کچھ بھی نہیں۔ کہتے مولانا یہاں سے دکھاؤ، یہاں لکھا ہوا وہ بخاری مانو، ترمذی مانو، حدیث کی کتابیں مانو جو آپ ہمیں بتاتے ہیں، فلاں فلاں امام ابو حنیفہ مانو، ان کی فقہ مانو، یہ لکھا ہوا ہے، آپ مجھے دکھا دیں۔ میں نے کہا آپ حلالی ہیں؟ اب تو اس کی آنکھیں کیسے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یا نہ، حلالی ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ میں حلالی ہوں۔ میں نے کہا ادھر لکھا ہوا ہے تو حلالی ہے، لکھا ہوا ہے تیرا ابا واقعی تیری اماں کا خاوند ہے، یہ لفظ ہے۔ اب میں نے پکڑ کی نا تو مجھے کہتے ہیں یہ باتیں بھی لکھی ہوں گی، تو میں نے کہا جو محدث بعد میں آ کر حدیث کی کتاب لکھے گا اس کا نام بھی لکھا ہوگا۔ اے دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ اوے اللہ کے بندے، اس میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ نکاح کرو صحیح طریقے پر، آپ کی والدہ کا آپ کے والد سے صحیح طریقے پہ نکاح ہوا، آپ حلالی ہیں، بس قرآن کی آیت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، نبی کی بات مانو۔ اب بات ماننے کے لیے کتابیں لکھ کر حضور کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں، تو یہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہی فتنہ ہے جسے پرویزیت کا فتنہ کہتے ہیں، یہ فتنہ ہے جو لوگوں کو یہ بات سناتے سمجھاتے پھرتے ہیں کہ حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بڑی آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میرا جانا ہوا جامعہ مدینۃ العلم فیصل آباد میں، حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نواز صاحب ہیں ہمارے، دامت برکاتہم العالیہ، ان کے یہاں تو ختم البخاری کی تقریب تھی، علماء کا مجمع تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا۔ میں نے کہا جی میرا منکرین حدیث کے ساتھ بڑا واسطہ رہا ہے، میں آپ کو ان کے سمجھانے کا انداز بتاتا ہوں، دلیلیں انہیں بعد میں دینا۔ منکرین حدیث سے کہنا کہ جن کو حضور کی حدیث نہیں مانی نہیں نا، انہیں کہنا کہ آپ ہمیں دعوت کا ٹائم دیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے دسترخوان سجائیں گے، اور اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا کھلاؤ گے تو انہیں کہنا ہم آپ کو ڈینکی روسٹ کھلائیں گے، گدھا پکا کے کھلائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھے گدھا کیوں کھلاؤ گے، اسے کہو تم نے حدیث تو ماننی نہیں ہے، گدھا حرام ہے، یہ لفظ تو حدیث میں ہے، آپ صرف قرآن مانتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں، تو گدھا تو تیرے مطابق حلال بنے گا، لہذا گدھا کھا لے۔ اگر وہ گدھا کھانے پہ تیار ہو جائے کہ میں نے ڈینکی روسٹ کھانا ہے تو ہم سمجھیں گے واقعی تو پکا منکر حدیث ہے، اندر باہر سے ایک ہے۔ اور اگر وہ گدھا کھانے پہ تیار نہ ہو تو اس کا معنی اندر دا کچھ ہو رہے تھے باہر دا کچھ ہو رہے تھے۔ تو بھائی یہاں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے، ایک بندہ حدیث کا انکار کر دے اور احادیث کے انکار کر کے ہمیں کہے کہ ہمیں حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر یہی بے وقوفی مان لیں تو کل کوئی کہے گا یہ قرآن اللہ کا قرآن سچا کیسے ہے، اس کا ثبوت دکھاؤ، تو پھر آپ کو رسالت میں آپ کی زبان پیش کرنی ہوگی کہ ہمیں حضور نے بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر حضور کے سچی بات پر ہم اسے قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو حضور پاک کی سچی بات پر حضور کے فرمان کو حدیث بھی ماننا چاہیے۔ جیسے قرآن ماننا ایمان ہے تو ویسے حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ اب میں یہاں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، سنیں، پاک پیغمبر کی حدیثیں وہ ہیں جس پر اللہ نے سچائی کا پہرا لگایا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی میں حضور پاک کی حدیثیں لکھ لیتا تھا، غصے میں فرمائیں، پیار میں فرمائیں، نرمی گرمی ہر قسم کی بات میں حضور کی لکھتا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، جو سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش، بڑے بڑے قریش کے جو صحابہ تھے نا وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے؟ میں نے کہا نعم۔ انہوں نے کہا نہ لکھ، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا،
رسالت مآب علیہ السلام کبھی غصے میں بطور انسانیت کوئی بات کر جائیں، کبھی غصے میں کچھ ارشاد فرما دیں، کبھی کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ دیں، کبھی پیار اور مزاح میں بات ارشاد فرما دیں، تو ہر باتیں لکھ کر بیٹھ گیا، اس طرح نہ لکھ۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھنا، حضور پاک تک جب یہ بات پہنچی حضور نے مجھے بلایا، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، اپنی انگلی کو اٹھایا اور اپنے منہ مبارک کی طرف لگایا اور فرمایا اکتب، عبداللہ لکھا کر، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، اللہ نے اس زبان پر پہرا لگایا ہوا ہے، میں غصے میں بات کروں، پیار میں کروں، نرمی میں کروں، گرمی میں کروں، بطور فطرت کروں یا بطور مزاح کروں، سچائی ہی سچائی میں بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث کا مرتبہ ہے۔ تو جب رسول اللہ کی حدیثوں کا مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو اس حد تک ہے، تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کی بدنصیبی کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، آپ اور ہم اگر حدیث کا انکار کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی عبادت نہیں بچے گی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ہے، حدیث کا انکار کر دیں تو اللہ کی ذات کو سمجھانا ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں فرشتے ہیں، کل کوئی کہہ دے میں فرشتہ ہوں، میں کہتا ہوں میری طرف یہ تینوں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، اگر حدیث کا انکار کرو تو فرشتہ ان کو ثابت ماننا پڑے گا، ورنہ فرشتہ علیحدہ مخلوق ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ پھر نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ نماز کی تفصیل حدیث میں ہے، زکوٰۃ چھوڑنی پڑے گی، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث میں ہے، پھر روزے میں کیا کھانا کیا نہ کھانے کی تفصیل چھوڑنی پڑ جائے گی کیونکہ اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ اسی طرح قربانی میں جانور ذبح کرنے کی ترتیبیں کیا ہے، پھر قربانی گئی کیونکہ اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ پھر اذان نہیں دیں گے کیونکہ اذان کے لفظ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ اگر حدیث چھوڑ دی تو اذان بھی چلی جائے گی۔ جب نکاح کرتے ہیں کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے، اور اس کے حق مار کی ترتیب میں یہ کمی، یہ بیشی، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیوں؟ اس کی تفصیلات بھی حدیث پاک میں ہے۔ اگر کسی جگہ خدا نہ خواستہ طلاق آ جائے تو طلاق کن لفظوں سے ہوئی، کن لفظوں سے نہ ہوئی، اگر حدیث پاک کو ہم چھوڑ دیں پھر نکاح اور طلاق کا تصور ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا حلالی، کیا حرامی، اور کیا ترتیبیں ہیں پیدائش و ولادت کی، کیا نسل و توسل کا مسئلہ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر حدیث پاک کی اہمیت ضائع ہو جائے گی۔ ایک بندہ کلمہ کفر کہے یہ اسلام سے نکلا، کلمہ اسلام کہے یہ اسلام میں آیا، یہ تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ اگر ہم حدیث پاک چھوڑ دیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر کی اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیل ہے، سفر ہجرت کی تفصیل ہے، 27 غزوات اور جنگیں ہیں، پیغمبر کا حج ہے، پیغمبر کریم کی صلح کی زندگی، پیغمبر کی جنگ کی زندگی، پیغمبر کی امن کی زندگی، دن اور رات کی زندگی، سردی اور گرمی کے احکام، یہ سارے ہمیں بند کر کے ایک گٹھڑی میں رکھنے پڑ جائیں گے اگر ہم پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دیں۔ کچھ بھی نہیں بچے گا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ککھ بھی نہیں بچنا۔ اگر حدیث چھوڑیں تو پیچھے کیا بنتا ہے؟ سنیں، حدیث اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو خوبصورت رکھ، اس چہرے کو تر و تازہ رکھ، اس منہ کے اوپر برکات نازل کر دے، جو چہرہ، جو منہ، جو زبان میری حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچانے والی ہو۔ نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع، کا مولا نظر اللہ عمران، اس شخص کے چہرے کو خوبصورت بنا دے، سمع مقالتی، جس نے تیرے نبی کی حدیث کو سنا، فحفظها، اسے یاد کیا، ووعاها، اسے مضبوط کیا، واداها کما سمع، اور اس کو جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا، کمی بیشی اس میں نہیں کی۔ اللہ اسے شاد و آباد رکھ دے۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کی دعائیں ہر اس محدث کے لیے ہے، ہر اس خوش نصیب کے لیے ہے جس نے پیغمبر کی حدیث کو سنا اور آگے پھیلا دیا۔ اگر ہم حدیث کا انکار کریں ہمارے پاس ککھ بھی نہیں بچتا۔
اور سنیں رسالت میں آپ نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ رسالت میں آپ نے فرمایا لوگو اگر کوئی مسلمان خوش نصیب یوں بنے کہ میری 40 حدیثوں کو یاد کر لے، دین کے معاملے میں 40 حدیثیں اس کو یاد ہو جائیں، کل قیامت میں اللہ اس کو ماہرین شریعت کی صف میں کھڑا کریں گے اور مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دوں، اور اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت بھیج دوں۔ وَكُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اس کے ایمان کا گواہ بھی حضور بنیں گے اور اس کے لیے جنت جانے کا وسیلہ بھی حضور کی ذات بنے گی۔ یہ تب ہے جب ہم احادیث کو مانیں۔ اور میں اس احادیث کے حوالے سے ایک بات مزید کرتا ہوں میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ بولیے، حدیث نہیں پڑھتے؟ ہاں، انا للہ، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کس پارے میں ہے؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، کسی پارے میں ہے 114 صورتیں کسی صورت میں ہے، 540 رکوع ہیں کسی ایک رکوع میں ہے، 120 پاؤں ہیں کسی ایک پاؤں میں ہے، کسی قرآن کی آیت میں سبحانک اللہم نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہم اللہ کی نماز شروع بھی حضور کی حدیث سے کرتے ہیں۔ آپ کو کہنا کہ ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہم تو شاید حدیثیں آیتوں سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ آؤ میں گنوائے دیتا ہوں، ہم سبحانک اللہم حدیث سے پڑھتے ہیں نماز میں۔ آگے چلیں، تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں ہے، حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ نہیں ہے۔ یہ لفظ تعوذ حضور کی حدیث ہے۔ آگے آئیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو بسم اللہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آئیں الحمد شریف پڑھتے ہیں، آیت ہے۔ آگے آئیں ہم آمین کہتے ہیں، یہ جو آمین ہے یہ پورے قرآن میں لفظ نہیں ہے، آمین کسی آیت کا حصہ نہیں ہے، آمین پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ پہلی آئے حدیث ثنا، دوسری تعوذ، تیسری تامین۔ ہم نے یہ آمین حدیث پاک کی بنیاد پہ نماز میں پڑھی ہے۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، لوگو نماز میں امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی بات مانو۔ فیضا کبرا فکبرو، تکبیر تم دونوں کہو گے، اللہ اکبر سمع اللہ ربنا لک، یہ پوری ترتیبوں کی تکبیرات انتقال یہ تم دونوں کہو گے۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا امام، فَقُولُوا آمین، پھر تم سب نے آمین کہنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ، وہ قرآن پڑھے گا، فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو گے۔ یہ پیغمبر کریم کی حدیثیں ہیں جس سے ہمیں آمین بھی ملی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام بھی ملے۔ آگے چلیں، سبحان ربی العظیم فبحمدہ، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، یہ آیت میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ ربنا لک الحمد، قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ پھر اللہ اکبر کے بعد ہم نے 2 سجدے کیے، یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی ایک تسبیح ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ثواب ہے۔ رب اغفر لی وارحمنی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے بعد التحیات ہے، پوری کی پوری التحیات حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد درود پاک ہے، مکمل کا مکمل درود ابراہیمی، قرآن کریم میں نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد کی 2 دعائیں ہیں، ایک رب جلنی مقیم الصلاۃ ہے، یہ آیت میں ہے، ایک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے بعد 2 طرفہ سلام ہے، یہ حدیث میں ہے۔ ہم 1 درجن سے زیادہ حدیثیں نماز میں پڑھتے ہیں، 1 درجن سے زیادہ حدیثیں، اور آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیث نہیں پڑھتے۔ وہ سادے بندے، ہم پیغمبر کی حدیث کو اتنی اہمیت کے قابل مانتے ہیں کہ ہم نماز شروع حضور کی حدیث سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے حدیث پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، مجھے تیسرا حضرات نے فرمایا کہ آپ نماز کے ثبوت پر بھی بات کریں اور نماز پڑھنے کے عنوان پر اور چھوڑنے کے گناہ پر بھی بولیں، تو میں یہ عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
یہ جو نماز کا مسئلہ ہے میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ نمازیں 50 امت پر فرض تھیں، 50 نمازیں۔ اللہ نے کرم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، حضور عرش سے واپس تشریف لا رہے تھے، فرمایا محبوب مصطفیٰ میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض تھی، کوئی انہوں پڑھ دے، انہوں نہیں پڑھنی۔ فرمایا کی کریے؟ کہ اللہ رب العزت سے اس میں کمی کرا لے۔ رسالت میں آپ تشریف لے گئے عرش پر، رب کریم نے کمی فرمائی۔ 2 روایتیں ہیں، یا 5 نمازیں کم ہوئی یا 10 نمازیں۔ اگر 5 نمازوں کی کمی مانے تو 4 مرتبہ رسول اللہ گئے ہیں، 10 نمازوں کی کمی ہوئی۔ اور اگر ہم 10 نمازوں کی کمی مانے تو اگر ہم 5 نمازوں کی کمی مانے تو 9 مرتبہ حضور پاک گئے ہیں، پھر 5 نمازوں کی کمی ہوئی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضور پاک واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بھی معاف کرا دیں۔ حضور نے فرمایا موسیٰ مجھے اب اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے، اللہ کے کرم سے حیا آتی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس بار رب نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، تیری امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا دوں گا۔ قانون نہیں قانون بدلتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب، کہا 50 کا ثواب ہوگا۔ اب یہ 5 نمازیں ہیں تو میرے بھائیو یہ 5 نمازیں امت پر فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، حتیٰ کہ بیمار کیوں نہ ہو اس پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ دن میں نمازیں پڑھنا اور رات میں نمازیں پڑھنا یہ آپ کے اور میرے لیے بطور فرض ہے۔ جو نماز کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے اور پھر رسول اللہ کا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے نماز چھوڑ دینا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ نماز چھوڑ دینا تو گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کر دینا تو کفر ہے، ایمان سے بندہ باہر چلا جائے۔ نماز کی اتنی اہمیت، اتنی درجہ، اتنی حیثیت اور ویلیو ہے میرے دوستو۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن اترا ہے، ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا لفظ ملے گا آپ کو کہ نماز قائم کرو۔ بعض اوقات الفاظ ملیں گے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں نماز میں نے فرض کی تو اس کے وقت بھی میں نے بتائے ہیں، یہ اوقات بھی ہمیں ہمارے اللہ نے بتائے ہیں۔ اور سنو، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ اصلی کا ایک معنی ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دینا۔ آپ اور ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز کی وجہ سے رب کریم ہماری صفات کو سیدھا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا غر محجل کی بات کرو۔ فرمایا غر محجل کیا ہے؟ فرمایا تم لوگ جو وضو کرتے ہو، تمہارے جسم کے جن اعضاء پر وضو کا پانی لگتا ہے، یہ جگہیں کل قیامت میں چمک رہی ہوں گی اور میں اپنی امت کو باقی امتیوں میں پہچان لوں گا۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام، وضو اور نماز کی بات۔ اور سنو میرے دوستو، نماز رسالت مآب کو بڑی محبوب ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے آمرکم احدن او کما قال، تم میں سے کسی ایک کو کہوں آ نماز پڑھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو پڑھائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان لوگوں کے گھر جو نماز نہیں پڑھتے۔ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، کہ میرا جی چاہے گا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس بات کی کھوج لگواتے تھے کہ جو میری طرف سے گورنر طے ہیں صوبوں کے، علاقوں کے، کیا یہ نماز کی پابندی میں سستی تو نہیں کرتے؟ اگر سستی کرتے تو حضرت عمر اس کی معزول کرنے کا آرڈر جاری فرما دیتے۔ یہ نماز ہے۔ اور آج ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، نماز ہے کیا، نماز کا معاملہ کیا ہے؟ سنیں، نماز ہے تو پھر آپ کو اس کا معنی ہے اللہ کی فکر ہے، اور اگر نماز نہیں ہے آپ کو اللہ رسول کے احکامات کی کوئی فکر نہیں۔ اور سنیں، میں نے دیکھا ہے جس بندے کی نماز کے معاملات ٹھیک ہو جائے نا، اس کی باقی زندگی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز شروع کر دی ہے؟ کہا جی شروع کر دی ہے۔ کہا دیکھنا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔
इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज गुनाहों से रोक देगी। और मेरे दोस्तों याद रखना, जो शख्स नमाज़ों का पाबंद है, हदीस पाक के मुताबिक वो वज़ू करके पाँव मस्जिद की तरफ उठाए, ऐसे जैसे एहराम में बैतुल्लाह की तरफ चले। और सुने, जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद इसके लिए ईमान की गवाह बनेगी। कल क़यामत में अल्लाह का घर इसके ईमान की गवाही देगा। और ये बात ज़हन में रखो, हुज़ूर ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। या रसूलल्लाह, घरों को कब्रिस्तान बनाने का क्या मतलब? फरमाया जो आपकी बाकी नमाज है ना, फ़राइज़ के अलावा, सुन्नत है, नफल है, वाजिबात हैं, ये आपने घर में अदा करने हैं ताकि घर भी आपकी इज़्ज़त का मकाम रहे। और मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, सुनो, जो मेरा तजुर्बा है। जो बंदा घर में नवाफिल पढ़ता है, सुन्नतें घर में पढ़ता है, जमात मस्जिद में जाता है, इसके घर में इसे जिन्नात कभी तंग नहीं करते। ये मैंने खुद तजुर्बा करके देखा है। अगर कोई बंदा घर में तिलावत, वज़ाइफ, सुन्नत, नफल का एहतमाम नहीं करता, इसको घर में जिन्नात छेड़ते हैं, या डरता है जिन्नात से। अगर ये घर में नमाज पढ़ेगा तो जहाँ घर वाले देखेंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियाँ देखेंगी, तो वहाँ जिन्नात भी तो देखेंगे ना, आए नमाजी है, इस दे कोल नहीं जाना, ये अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ा ताल्ला कुत्ते अर्श ना ले, वो करीब नहीं आएंगे, वो डरेंगे। एक दूसरे को कहेंगे नमाजी। यार मुझे एक बात से बताओ, आप लोग कोई काम कर रहे हो, नाली पर वो पलीत पानी है, और एक बंदा दाढ़ी में, टोपी पगड़ी में, नमाजी है, इमाम साहब है, वो गुजरे वहाँ से, लोग थोड़ा काम छोड़ देते हैं, भाई इसके कपड़े कहीं नापाक न हो जाए, हमारे इमाम साहब है, तो ये तो दीन की कदर है। तो जिन्नात आपके घर में कभी नहीं छेड़ेंगे आपको। और जिन्नात छेड़ते तब हैं जब बंदा पलीत घर में रहे, जुम्बी घर में रहे, वहाँ तिलावत ना हो, नमाजें ना हो, नवाफिल ना हो, वज़ाइफ ना हो। मैं जहाँ जिस जगह इस शिकायत को सुनता हूँ, उनसे पहले पूछता हूँ आपके घर में ये मामलात हैं? अजी असी तो कभी मस्जिद पे भी नहीं पढ़ी। तो जो मस्जिद भी जाके ना पढ़े तो जिन तो आएगा इसकी गर्दन दबाने के लिए ना। और सुने, मैं एक बात मज़ीद कर रहा हूँ आपको, मेरा तजर्बा है कि आप नमाज की पाबंदी कर लें, आपके घर में सुकून हो जाएगा। मैं कोई आमिल नहीं हूँ या मैं जिन्नात को कोई हिसाब करता हूँ, ये काम मेरा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर नमाज की पाबंदी हो तो जिन्नात नहीं छेड़ते। हमने एक कमरा नया बनाया था अपने मदरसे के हिसाब से, वहाँ मैंने लाइब्रेरी बनानी थी, कुरान हदीस की तरतीब रखनी थी। वहाँ पर मेरे एक शागिर्द है, वो मेरे साथ बैठे और कमरा नया नया बना था, अभी किताबें वहाँ कुछ आई थी, कुछ हमने मंगानी थी। मैं रात को पढ़ रहा हूँ, 11-12 का टाइम होगा, बस अभी उठने ही वाले थे कि एक दीवार से ऐसे आवाज़ें आना शुरू हुई जैसे जिन्नात छेड़ते हैं। मैंने ऐसे नज़र उठा के देखी तो मेरा शागिर्द डर गया, तो मैंने ऐसे आँख से इशारा किया, कुछ नहीं है, पढ़ो, ऐसी आवाज़ है। तो फिर पढ़ते रहे, कुछ टाइम बाद फिर आवाज़ आई तो वो करीब आ गया कि उस्ताद जी ऐसे आवाज़ नहीं है। जब तीसरी बार आवाज़ हुई ना, मैंने उसे कहा डंडा दिखा, वो डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और यूँ ज़मीन पे मारा। मैंने कहा सुनो जिन्नो, तुम मुझे छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अल्लाह रसूल की बात पढ़ने पढ़ाने के लिए हमने घर बनाया और यहाँ हम बैठे अल्लाह रसूल की बात के लिए, मैं कोई यहाँ गुनाहों के कामों में हूँ? जाओ अपने बड़ों से पूछो कि हम कौन लोग हैं, हम दीन के काम के लिए बैठे हैं। ख़बरदार जो अभी तुमने मुझे छेड़ा। मुझे कुरान की वो आयत आती हैं, आयतुल कुर्सी की फजीलत मुझे पता है, मैं पढ़ूंगा जिन्नात को आग लग जाएगी जो दीन को छेड़ने वाले होंगे। ख़बरदार जो तुमने हमें आज के बाद मैंने यूँ दबाया ना उन्हें, अरबी में, उर्दू में, पश्तो में, सराइकी में, जितनी जितनी ज़ुबानों के जो जो लफ्ज़ मुझे आते थे हर ज़ुबान में मैंने कहे। तो मेरा शागिर्द मुझे कहते उस्ताद जी होला हाथ असी गुजरना इत्थू ही है। मैंने कहा होला वोला वाली बात नहीं है, मैं बात पूरी करूँगा। वो दिन और ये दिन कोई 10-12 साल होने को है, आज तक मेरे इदारे में शरारत नहीं होगी। हम कोई बड़ी माँ के बेटे थोड़ी हैं कि हमने कोई अपने पास कोई आमाल रखे हुए हैं और इस तरह के क्या नाम है, कोई आमिल हैं या हमारे पास कोई जिन्नात के चिल्ला कशी है, कुछ भी नहीं है। वजह क्या है कि हम नमाज में ठीक है, तिलावत में ठीक है, अल्लाह रसूल वाले मामलात में सही है। तो भाई इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि नमाज की पाबंदी आप करेंगे तो ये फ़ायदा तो है। दूसरा फ़ायदा, आपके घर वाले आपको देख के नमाज शुरू करेंगे। जो आपको देख के आपकी औलाद, आपके घर वाले, आपके बच्चे बच्चियां नमाज शुरू करेंगी, तो जब तक उनकी नमाज चलती रहेगी तुम्हें सवाब मिलेगा, चाहे कब्र की पादाश में उतर जाओ तुम्हें सवाब मिलता रहे। ये नेकी का काम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सुने, बेनमाजी का अल्लाह हशर महफूज फरमाए। फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा
مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی، حدیث پاک میں اگر 7 سمندر کا پانی بھی وہ پی سکتا نا، جو وہ نہیں پی سکتا، تو وہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یموت عطشانا شدیدا، فرمایا سخت ترین پیاس کی حالت میں سے موت آئے گی۔ آپ اندازہ لگا، آپ نماز کے مسائل پہ اور کچھ نہیں نا، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی آپ فضائل اعمال میں فضائل نماز اٹھا لیں اور پھر دیکھتے جائیے کہ احادیث پاک میں نماز پڑھنے، پڑھانے، نماز کے معاملات سمجھنے، سمجھانے اور نماز کے چھوڑنے تک کس حد تک بندے کے معاملات میں احادیث میں احکامات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز کی بڑی چیز ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کیسی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ درخت بھی تو تسبیح کرتے ہیں، یہ جانور بھی تو تسبیح کرتے ہیں اپنے مطابق، جیسے رب چاہتا ہے یہ ان کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے معاملات میں۔ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے، ہم ذبح کر کے بھی کھا رہے ہیں اور ان پہ سواریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنات کی تسبیح بھی ہے، فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، جانوروں کی تسبیح بھی ہے۔ کہا جانوروں میں ایک جانور ہے گدھا، گدھے کی بھی تسبیح ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یقول الحمار الحمد للہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، گدھے کی تسبیح یہ ہے کہ وہ یہ کہتا رہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کہا کتے کی بھی تسبیح ہے، کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، رب کریم تیرا شکر، تیرا فضل و احسان ہے۔ کتا کہتا ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن مجھے خنزیر اور سور نہیں بنایا۔ اور کہا اگلا لفظ سنیں گجرانوالہ کے دوستو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگلا لفظ سننا۔ کہا خنزیر کی بھی تسبیح ہے، وہ تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا لیکن بے نمازی والا گناہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ یہ ہے بے نمازی کی حالت۔ اب ہم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، کہا میرے گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ مثال ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ 1 گلاس جتنا تیل ڈالتی تھی دیا میں، پورا مہینہ دیا ہم چلاتے تھے، پھر اس کے بعد اتنا دوبارہ تیل ڈالتے، پھر مہینہ چلتا۔ اب وہی دیا تھوڑے دن نکالتے ہیں، 10-15 دن میں ختم ہو جاتے، تیل وہی ہے۔ اور نے کہا گھر کے سامنے پردہ لٹکا لے، اپنے گھر کے دیوار کے سامنے پردہ لٹکا لے، اپنے دروازے کے سامنے، دروازہ بھی ہو پردہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا، میرا دیا زیادہ جلے گا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس پردے سے دیے کا کیا تعلق ہے؟ کہا بے نمازی کی نظریں شاید تیرے گھر میں پڑتی ہیں، گزرتے وقت وہ نظروں سے بچ جائے گا تو نحوست نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جہاں بے نمازی اٹھے بیٹھے کھائے پیے آئے جائے گپ شپ لگائے، اس گھر میں برکت اور نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم نماز کے مسئلے میں کتنے سست ہو کر بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نماز ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ مومن کی معراج ہے۔ آقا عرش پہ گئے ہیں، وہ آقا کی معراج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آقا وہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بھائی یہ مذاق نہیں ہے نماز کے مسائل۔ اور سنیں، جب بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں یا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو 2 کام ہیں، ان میں سے ایک کام میں کر لیتا ہوں۔ فرمایا اے علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرمائیے کہ جب آپ کا جی چاہتا ہے کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ یہ تلاوت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ نام حق میں پہلی عبارت یہی ہے کہ لوگوں قیامت کا دن جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں نماز کے مسئلے کا جواب نہیں دو گے تو پاؤں نہیں ہل پائیں گے۔
میرے دوستو یہ تیسرا پوائنٹ، اور چوتھا اور آخری پوائنٹ جو میرے ذمے ہے، میں اس طرف چلنے لگا ہوں، وہ ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ معاشرے میں ہمیں معاشرے میں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں معاشرے کا معنی جہاں لوگ رہیں، جی نہیں بھائی، معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، عشر سے نکلا ہے۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ آپ تبلیغی جماعت میں جائیں 10 دن کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں گئے ہیں؟ عشرے میں گئے ہیں۔ تو معاشرہ عشرہ سے نکلا ہے۔ کیا معنی؟ جہاں ہر بندہ یوں رہے کہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے 10 مردوں جتنا حوصلہ موجود ہو، یہ معاشرہ ہے۔ اگر حوصلہ نہیں ہے تو پھر جنگل کا قانون ہے، جہاں ایک دوسرے سے کھینچ کے کھانے پینے کے معاملے ہوتے ہیں، وہ جنگل ہے۔ اگر ہم معاشرے میں ہیں تو ہم اپنے سینے میں دوسرے بھائی کے لیے 10 گنا حوصلہ پیدا کر لیں، 10 گنا۔ معاشرہ عشرہ اور عشر اور عشیر اور عشر سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ۔ اب معاشرے کے حقوق میں جہاں ہمارے پڑوسی کے حقوق ہیں تو اس حقوق کو ہم دیکھیں تو پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج ہم دیکھ لیں کہ پڑوسی ہونے کا ناطہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پڑوس چاروں طرف ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 گھروں تک پڑوس چلتا ہے۔ تو 40 40 80 80 80 160، درمیان میں گھر میں آپ مربع چلیں 160 گھروں تک تو آپ کو پڑوس جا رہا ہے، اور ہم ساتھ والے کو پڑوسی ماننے پہ تیار نہیں ہیں، اسے پڑوسی کہتے ہیں۔ تو پڑوسی کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، ان حقوق کے معاملات ہمیں دیکھنے ہوں گے۔ حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک میرے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کہیں اگلا جملہ جبرائیل یہ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دو گے، جائیداد میں بھی حق دو گے۔ حالانکہ یہ نہیں کہا، یعنی بتانے کے لیے کہ اتنا حق ہے پڑوسی کا۔ تو میرے بھائیوں روایات میں ہے کہ اگر تم گھر میں شوربے والا سالن پکاؤ تو پھر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو کہ تمہارے پڑوسی کا بھی تم پہ حق ہے۔ اور میرے دوستو پڑوسی کے حقوق میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آئے ہو، اگر تمہارے پاس حیثیت ہے تو پڑوسی کو دو، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر بھی ایک احتیاط ضرور کرو۔ کہ وہ احتیاط کون سی؟ فرمایا وہ احتیاط یہ ہے، مثلا تم نے آم کھائے ہیں، سیب کھائے ہیں، مالٹے کھائے ہیں، کینو کھائے ہیں، اور وہ پڑوسی کے بچے نہیں کھا سکتے تو تم ان کے چھلکے چھپا کر کسی جگہ جا کے ڈالو۔ اب ان کے گھر کے سامنے چھلکے نہ ڈالنا، ورنہ ان کا بھی دل ٹوٹے گا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، اور ہم لوگ اس حقوق سے غافل بیٹھے۔ اور آج کل کسی کی دیوار بڑی ہو اور کچی ہو تو ساتھ والا اس کو کرید کے اس کی دیوار چھوٹی کر دے گا، میں تھوڑا آگے ہو جاؤں حق لے لوں۔ بھائی حق لینے والے نہیں، حق دینے والے بنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین۔ کہا میرے امتیو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے کسی کی ایک بالشت، جسے ہم کہتے ہیں ایک گٹھ زمین، ایک بالشت، پنجابی گٹھ ہی کہتے ہیں نا، اس لیے مجھے پنجابی پوچھنی پڑی ہے، گٹھ کہتے ہیں ہم اسے بالشت، ہاں ایک گٹھ زمین، ایک بالشت زمین، یہ 9 انچ کی ہوتی ہے، 1 فٹ کی بھی نہیں ہے، یہ ایک بالشت 9 انچ کی بنتی ہے، 3 3 9، ایک انگوٹھا اور ایک چھنگلیاں 3 ہے، درمیان میں بھی 3 سوا 3 سمجھ لیں تو 9 انچ بنتا ہے۔ فرمایا اتنی زمین بھی آپ نے کسی کی ہتھیا لی تو کل قیامت میں 7 زمینوں کو توق بنا کر اللہ تمہارے گلوں میں ڈال دے گا۔ توق کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جس میں بیل بندھا ہوا ہوتا ہے پنجالی کہتے ہیں، جس میں بیل بندھا ہوا چلتا ہے بیل گاڑی میں، وہ کیا ہوتی ہے؟ پٹا نہیں ہوتا، وہ لکڑی کی ہوتی ہے۔ بس ہر بندے کا اپنا جملہ آپ سمجھ گئے، یہ سے کہتے ہیں اس طرح ڈال کے تمہارے گلے میں یوں ڈال دیں گے، اور کل قیامت میں تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم یوں دوسرے کے حقوق چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بھائی قبر کو بڑا کرنا دیکھو تاکہ تا حد نگاہ تمہاری قبر بڑی ہو۔ دنیا کے گھر چھوٹے ہیں تو ہوتے رہتے ہیں، اس معاملے میں بندہ جھگڑے نہیں۔
خیر ہے وہ جانے اس کی زندگی ٹھیک ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم نے ایک فوٹو ادھر کر لینا، کیا ہوگا۔ اور اسی طرح میرے دوستو معاشرے میں جہاں باقی حقوق ہیں وہاں بندے کے حقوق، بیوی کے بھی حق ہے خاوند پر، بیوی کا حق خاوند پر ہے، اور آج سب سے زیادہ خاوند اپنی بیوی کا حق کھاتا ہے، ایسے جیسے شیر مدر سمجھ کے کھاتے ہیں۔ میری اماں کا دودھ میں نے پیا نا وہ میرا ہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، تو ایسے بندہ بیوی کے حق کھا جاتا ہے۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے عزت دینا سیکھو۔ تمہاری بیوی اگر تم اسے عزت نہیں دو گے تو معاشرہ عزت نہیں دے گا، اسے عزت دینا سیکھو۔ اس نے تیرے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، تیرے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، تیرے لیے اپنے بھائی کو چھوڑا، تیرے لیے اپنی بہن کو چھوڑا، تیرے لیے اپنے اس آنگن کو چھوڑ کے آئی ہے جس میں اس نے بچپن میں کھیلا ہے۔ ورنہ مرد کی رخصتی ہوتی تو پتہ چلتا کہ ماں کو چھوڑنا کیسا ہے، باپ کو چھوڑنا کیسا ہے، بہن اور بھائی کو چھوڑنا کیسا ہے، اور اپنے بچپن کے گھر کو چھوڑنا کیسا ہے۔ یہ ان سے پوچھو جو گھر داماد بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو بتائیں گے چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو حقوق میں عزت دینا پہلے سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو لوگ بیویوں کی عزت نہیں کرتے، پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں، سنو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ لوگوں تمہیں بہتر بندہ بتاؤں؟ پھر فرمایا لوگوں تمہیں بہتر بندہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ ان بہتری کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، یہ حضور پاک نے فرمایا۔ تو بیوی کے حقوق کھانا نہیں، حقوق دینا سیکھو۔ جو تم پہنو اسے پہناؤ، جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، اور بیویوں پہ ہاتھ اٹھارنا، انہیں مارنا، ان کے چہرے پہ مارنا، ان سے لڑائی اور فساد کرنا، یہ چیزیں چھوڑ دو۔ کل تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی اور وہ بھی کسی کی جا کے بیوی بنے گی، اور اگر تیرے داماد نے تیری بیٹی کا حق کھایا یا اس پہ ہاتھ اٹھایا، کس منہ سے تو اپنی بیٹی کا حق اپنے داماد سے مانگے گا؟ آج تو بھی تو سسر کا داماد ہے، اس کی بیٹی کا حق کھا رہا ہے۔ یاد رکھنا، آسن قبراں تے پوسن خبراں، یہ ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ تو اس معاملے کو آپ ٹھیک کریں۔ اور ایک بات مزید کہتا ہوں، اگر بیوی کی کڑوی کوسلی بات پہ تمہیں غصہ آئے تو نرمی کر جاؤ۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اس کو جھگڑا کرنے میں لفظ چننے کا انتخاب نہیں آتا کہ اس لفظ میں یہاں بولوں ادھر یہاں بولوں، وہ ادھر کا لفظ ادھر اور ادھر کا لفظ ادھر بول جاتی ہے۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن کہتے ہیں اس کی تو پرورش ہوئی ہے ان زیورات کے اندر، وہ مرد حر نہیں ہے کہ وہ جنگ کے آلات حرب و ضرب سے واقف ہو۔ تو اس بات پہ آپ ان کے حق نہ کھائیں، آپ نرمی دینا سیکھیں۔ یاد رکھو، تم اپنی بیوی پر شریعت کی حدود میں رہ رہ کر نرمی دو گے، اللہ تمہاری زندگی میں تمہارے اوپر نرمی دے گا۔ ایسے ہی حدیث میں ہے ترزق بضعفائکم، کہ تمہارے گھر میں جو ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ان کی وجہ سے رب تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس کمزوروں میں جہاں ماں باپ ہیں، جہاں بچے ہیں، جہاں کوئی مجانین و مجنون اور ڈسیبل افراد ہیں، ان میں ہماری بیویاں بھی شامل ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یہ حقوق بھی دیکھنے چاہیے۔ اور سنیں، میں کہتا ہوں وہ مرد ہے جو مارے اپنی بیوی کو اور اس کی مار کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے، یہ مرد نہیں ہے، یہ داڑھی والی عورت ہے، یہ مونچھوں والی عورت ہے، یہ اس نے خود کو عورت کے حساب میں مرد بنایا ہوا ہے۔ تو مرد ہے، تجھے سمجھانا ہی نہیں آتا، تیرے پاس پیار کا جملہ ہی نہیں ہے، دو لفظ میں تو بتا اور سمجھا بھی نہیں سکتا۔ تیری بیوی تیری نسل کی بڑھوتری کرنے آئی ہے، وہ نوکرانی بن کے نہیں آئی۔ تیرے ماں باپ کی وہ خدمت کرے تو اس کو سلام ہے، تو مجبور ڈنڈا اٹھا کے نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تو اس کی اولاد ہے۔ ایک کیس میرے پاس لایا گیا، بیوی کو کسی ظالم خاوند نے بجلی کی تاروں سے مارا تھا۔ پتہ چلا کہ بیوی اس کے باپ کی جوتی پالش کر کے نہیں دیتی، تو پھر کبھی کبھی یوں ہو تو میری قریشی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا تم میاں ہے، تم مرد ہے، تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، تجھ سے اپنے باپ کی جوتی پالے نہیں ہوتی، دوسری کی بچی پہ جرت دکھاتے ہو، جرت تجھ میں ہے، گلی میں کسی مرد کو ہاتھ ڈال، وہ تمہیں تن کو دارے نہ دکھانا تو پھر کہنا خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ تمہاری مردانگی ہے۔ ہم اس طرح حقوق کو کھا کر بیٹھے ہوئے۔ بھائیو، یوں نہیں ہے،
اور پھر ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، کچھ لوگ بیویوں کی مانتے ہیں تو اتنی مانتے ہیں کہ شریعت کی بھی مخالفت کر جاتے ہیں۔ بھئی ماننے میں اس حد تک مانے جہاں تک شریعت گنجائش دے، وہاں تک نہ مانے جہاں شریعت کی مخالفت ہے۔ مثلا شریعت کی مخالفت میں کیا ہے؟ بیوی کہے کہ گھر میں ٹی وی لے کر آؤ، تو ٹی وی کی بیماری پیدا کرنے کے لیے ٹی وی لے کر آپ بیوی کے کہنے پہ آ گئے۔ ہاں بھئی آج یہ غیر شرعی کام کر دیں، آپ نے بیوی کے کہنے پہ لے لیے، یوں نہیں ہوگا بھائی۔ آپ کی بیوی آپ کو کہنا کہ گھر میں مجھے فلم دکھاؤ، ہاں داڑھی منڈاؤ، سر پہ ٹوکری اٹھا کر میری یوں خدمت کرو، تو میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں۔ سنو، بیوی جب شریعت کی مخالفت پہ آئے نا، اسے پھر سمجھایا کرو۔ میرے ایک شاگرد ہے، مجھے کہتے میری بیوی نے کہا ٹی وی لے کر آ۔ میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہتے میں نے کہا مفتی صاحب عبدالواحد صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میرا کام ہی تو خراب کرا دینا ہے، یوں نہیں ہے۔ بیوی کو سمجھانے کا انداز ہے، میں نے اسے انداز سمجھایا، اس نے اس انداز میں گھر میں بتایا، تو اس کی بیوی نے کہا ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں گے کون سا انداز ہے سمجھاؤں؟ اگر واقعی تم ٹی وی سے نفرت کرتے ہو تب سمجھاؤں، ورنہ میرا بتانا جو ہے وہ ریت پر آٹا بکھیرنے کے مترادف ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسی سن کے اینج کر کے اڑا دینا ہے۔ بھائی وہ بہت بہترین انداز ہے۔ آپ اپنی گھر والی کو کہیں کہ آپ میری بیوی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے میرا آپ پر حق ہے، تاکہ میں آپ کو دیکھوں، آپ سے پیار کروں، آپ سے محبت رکھوں، غیر پر میری نظر نہ جائے، کسی غیر عورت پر میں بد نظری نہ کروں۔ وہ کہے گی ٹھیک ہے۔ اسے کہو اگر ٹی وی آ گئی، اس میں لڑکیاں ہوں گی، اس میں باقی عورتیں ہوں گی، میں انہیں دیکھوں گا، میرا مائنڈ ان کی طرف جائے گا، تجھ سے میں بے پرواہ ہو جاؤں گا۔ اب بتا ٹی وی چاہیے؟ اسے کہے کوئی نہ۔ انہیں کہنا جی نہیں ٹی وی نہیں چاہیے، بس تیری محبت مجھے چاہیے۔ تو بھائی یہ تب ہے جب تم گرل فرینڈ والی یاری چھوڑو اور وائف فرینڈ والی یاری بناؤ۔ بیوی سے دوستی کرو نا۔ جو میسج آپ کسی غیر محرم لڑکی کو کرتے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے، پیار کا میسج اپنی بیوی کو کرو، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو آپ ٹھیک کام کریں نا، اچھی کام کریں، آپ حقوق کے ادا کرنے والے بنے، اور اس بات پہ پھر آپ کی بیویاں آپ کا ساتھ دیں گی۔ اور یاد رکھیں جب بیوی بندے کو باہر کے ظلم میں ساتھ گھر میں دیتی ہے، پھر بندہ پوری دنیا سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں مثال پیش کروں۔ ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہی اسلمت اولا فی الاسلام، اس دھرتی پر سب سے پہلی خاتون مسلمان صحابیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ، رسول اللہ کی بستر کی عزت، حضور کی حرم، حضور کی ناموس، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان اماں خدیجہ کا کام کیا تھا؟ رسالت میں آپ جب باہر سے پریشانی کی عالم میں گھر آئے، پہلی بار فرشتہ آیا اور وحی کا بوجھ اترا، حضور پاک قدرے پریشان تھے، رسول اللہ کو غم میں دیکھ کر اماں خدیجہ نے غم نہیں کیا، تسلی دی، فرمایا واللہ لا یخزئک ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، آپ کے لیل و نہار سے میں واقف ہوں، آپ کے بود و باش کو جان رہی ہوں، آپ کی ترتیب اور لیونگ سٹائل کو جانتی ہوں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، میں نے دیکھا ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان کی اکرام و عزت بجا لانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جو نہیں کماتا آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھدار کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان جیسی اچھی صفات والے شخص کو رب ضائع نہیں کرے گا۔ اور میرے محبوب کو وہ تسلی ہوئی ہے، حضور پاک دنیا کے سامنے ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے جب کافروں نے آ کر کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہہ دو اسے خوبصورت بچی چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، دولت چاہیے ہم تجوریوں کے منہ کھول دیں گے، سلطنت چاہیے تو ہمارا بادشاہ بنے گا، پر دین کی دعوت چھوڑ دے۔ حضور کو اللہ کی طرف سے بھی تسلی، گھر کی طرف سے بھی تسلی، تو حضور نے اپنے چچا کو جواب دیتے ہوئے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ میرے چچا جان، یہ کافر مجھے لالچ دیتے ہیں دنیا کی عورتوں کا، دنیا کے پیسے کا، دنیا کی سلطنتوں کا۔ سنو،
اگر یہ آسمان کا سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور کہیں تو دین کی دعوت چھوڑ دے، میں چاند کی آفر اور آسمان کے سورج کی آفر کو ٹھکرا دوں گا، دین کی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی کی تسلی ہو تو پھر مرد یوں باہر ٹھہرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو عزت دیں، تمہیں جواب میں عزت ملے گی، یاد رکھو، عزت دو، عزت ملے گی۔ آپ عزت دینا تو سیکھیں، آپ مرد ہیں، آپ پر حق ہے اس کا۔ میرے دوستو، اسی طرح ماں باپ کے حقوق ہیں معاشرے میں، جو ماں اور باپ کا حق ہے اس جیسا حق کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ایک میرا شکر ادا کرو، ایک ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ خوش قسمت ہے وہ بیٹا اور بیٹی جس کے ماں باپ اس کے گھر میں موجود ہیں، ورنہ ہمیں تو اپنے والدین سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے، ہمیں تو والدین سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہو، تمہارے گھر میں تمہاری جنت موجود ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ماں باپ کے حقوق کھا کر لوگ بیٹھے ہیں، آج اس ماں پر اور اس باپ پر تم زبان کی طاقت چلاتے ہو جس ماں اور باپ نے تیری زبان کے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی تھی۔ جب تو نے پہلا قدم اٹھایا تھا، تیری ماں اور باپ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ دیکھ آج ہمارا بچہ چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو بولا تھا، تیرے ایک لفظ کے بول بار بار تیری ماں باپ دہراتے تھے، میرا بچہ اس گلاس کو یوں کہتا ہے، اس کتاب کو یوں کہتا ہے، اس پھول کو یوں کہتا ہے۔ انہیں تیرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے بولے ہوئے بھی یاد تھے، اور آج تیری زبان میں طاقت آئی، تو نے اس چرب زبانی کو اپنی ماں پہ استعمال کیا۔ کل قیامت میں جواب دینا ہوگا، کل قیامت میں گرفت ہوگی۔ رب فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کا رب کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا سیکھو۔ صرف حق کا ادائیگی کا بات کا مسئلہ نہیں ہے، احسان کرو، حق نہیں بنتا پھر بھی دو، اسے حسن کہتے ہیں۔ احسانہ، حسن اور ہوتا ہے، قب اور ہوتا ہے۔ قب کہتے ہیں بے وفائی کو، رب نے حسن کی بات کی ہے، بے وفائی کی نہیں کی۔ تم نے ماں باپ کو کچھ دینے ہیں، کوئی چیزیں تمہارے پاس ہے، لے لو، یہ حسن نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ حسن ہے کہ آپ عزت سے پیش کریں، اماں ابا جو آپ کو چاہیے آپ میری کمائی سے لے لیں۔ یاد رکھو، تمہیں جوانی میں اگر ماں اور باپ نے ڈانٹا ہے تو تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں بدل تو نہیں گیا، وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تجھے، وہ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ افسر و دفتر میں بیٹھ کر کسی اور کے لیے افسر ہوگا، ماں باپ تیرے ماں باپ ہے، تیری باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اور تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کے لیے طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب میں امام ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، المتوفہ 230 ہجری، 26 سال پہلے امام بخاری سے یہ فوت ہوئے۔ امام ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جب رسالت امام علیہ السلام اپنی اماں حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہمارے پیغمبر کی والدہ کی قبر پہ، ہمارے پیغمبر کے والد کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جب اماں آمنہ کی قبر ابوا پہ حضور پاک آئے تو پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کا مجمع رو پڑا۔ زَجَّ الْمُسْلِمُونَ، جسے کہتے ہیں رونے کا تاندہ بند گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں کی، اٹھے تو اپنے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرمایا، میرے صحابہ، میں نے اپنی ماں کے ساتھ 6 سال گزارے ہیں اور مجھے اپنے ماں کی شفقتیں یاد آ گئی تھیں، میں رونے لگ گیا تھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ تو ماں کا تعلق تو یہ ہوتا ہے بھائیو، تو ماں باپ کے ساتھ یوں نہیں کرنا۔ لاکھ ماں باپ کا قصور ہو لیکن تیری زبان ماں باپ کے خلاف نہ چلے گی تو پھر یاد رکھنا تیری بھی اولاد ہونی ہے، تیری بھی ہونی ہے۔ اس دھرتی پر رب تجھ سے بدلہ نکال کے دکھائے گا۔ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، ایک بزرگ مجھے ملا کہ مولانا میں مسئلہ پوچھنے آیا، میں نے کہا بیٹھے میں جنازہ پڑھا کے آ جاؤں۔ میں جنازہ پڑھا کے آیا تو ایک اور بوڑھا بھی میرے ساتھ آ گیا، میں نے ان کو بٹھایا ان کا اکرام کرنے کے لیے، کچھ کھلانے پلانے کے لیے۔ ہاں جی پوچھے کیا فتویٰ پوچھنا ہے؟ تو ایک بوڑھا پہلے بیٹھا تھا بزرگ آدمی، ایک اب آیا وہ بزرگ، تو بیٹھ گئے دونوں۔ تو
پہلے والا مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میرے بچوں نے مجھے مارا ہے, میری کمر کی ہڈی میں مورا ٹوٹ گیا, میں آسا پر لکڑی پر سہارا چل کے آیا ہوں, مجھے فتویٰ لکھ دو اپنے بچوں کے لیے. میں پریشان ہو گیا. یہ بوڑھا 80 سال کی عمر ہے اس بزرگ کی, خدا جانے پتہ نہیں ان کے بچوں کو کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں, کیا فتویٰ کروں, کیا ترتیب, پریشان ہو گیا. تو میرے ساتھ جو بوڑھا آیا تھا نا, وہ اس بوڑھے کو کہتا ہے, حالانکہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے, پہلے آیا تو میرے ساتھ تھا, دوسرا کہتے ہوئے تو اسی قابل ہے, اب تو مفتی کے پاس آ گیا. تو میں پریشان ہو گیا کہ پہلے بزرگ خود رو رہے, دوسرا اس پر چڑھ گیا. میں نے کہا چاچا جان آپ صبر کریں, مجھے اس سے کچھ بات. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں ان کو جانتا ہوں, یہ اس کو جانتا ہوں, اس کا اپنا کردار کیا. وہ بوڑھا آدمی بزرگ دوسرے بزرگ کے ساتھ لڑ پڑا. میں پریشان ہوا, پہلے ایک مسئلہ تو حل نہیں ہوتا تھا اور دوسرا کھل ہو گیا. اب دوسرے مسئلے کو میں کیا کروں, ٹھنڈا کرایا, کوئی پانی وانی کوئی بٹھایا. تو یہ جو پہلا بوڑھا آدمی تھا نا جس نے کہا مجھے بچوں نے مارا ہے, یہ رونے لگا. اور میں نے دوسرے بزرگ کو کہا دیکھا تیری وجہ سے یہ بزرگ رو پڑے. تو وہ رونے والا میرا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ جی نہیں, میں اس کی وجہ سے نہیں رویا, میں اپنی وجہ سے رویا. جب اس نے جواب دیا نا, گجرانوالہ کے دوستو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس نے کہا مفتی صاحب یہ بزرگ سچ کہتا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میری عمر اس وقت 24 سال تھی, میں نے بھی اپنے ابے کو مارا تھا, اور یہ بندہ ہمارے اس بات کا گواہ ہے. کہا میری عمر اس وقت 24 سال تھی, یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا. اور 24 سال عمر ہے اور آج اس کی 80 سال ہے. ذرا گنے, حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں. 80 سے 20 نکلے, پیچھے 60 گئے, 4 اور نکال دو, پیچھے کتنے بچے. 56 سال بعد اس شخص سے بدلہ نکلا اور اس کی اولاد نے اسے مارا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اولاد نے دادے کا بدلہ لیا, اس اولاد کو بھی آگے پھر ملے گا. یہ جاری گناہ ہے, یہ چلتا رہے گا, یہ ذنب جاری ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی, کہاں بیٹھے, ماں باپ کی عزت اور احترام بجا لانا سیکھو. اور میرے دوستو, جو بندہ ماں باپ کا ناقدرہ ہے نا, اس کو آخرت میں تو ہوگا, دنیا میں اس کی عمر بھی کم ہوگی اور اس کی زندگی بھی تکلیفوں سے پر ہوگی. آپ زندگی میں دیکھیں گے ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی ہنس کے کھانا نہیں کھائے گا, ماں باپ کو رلانے والا کبھی ہنس کے کھانا نہیں کھائے گا. میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں جو شادی کے معاملے میں اپنی ماں اور باپ کی بات کو رون دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, چاہے ماں روتی رہے چاہے باپ روتا رہے. سنو, آج تم نے ماں باپ کو رلایا, کل تمہاری اولادیں بھی ہوں گی اور پھر تم اپنا تماشا خود دیکھو گے. میرے ایک شاگرد ہیں, وہ ایک شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں وہاں ناراض تھی. رمضان المبارک کا وقت تھا, میرے پاس آیا, میں نے اسے 2 رات مسلسل وقفے سے بٹھا کر سمجھایا. میں نے کہا ماں کو نہ رلانا. کہتا ہے سب راضی ہیں, صرف امی کہتی ہے کہ یہاں نہیں کرنی. تو میں نے کہا تیری بیوی آ کر تیری ماں کے ساتھ ہی دن میں گزارے گی, ماں کی بات مان لے. تیری ماں تیری دشمن نہیں ہے, ماں کی بات مان لے, چھوڑ دے. میں نے کہا, وہ کہنے لگا حضرت مر جاؤں گا, میرا بڑا ایک عشق کا تعلق ہے. میں کوئی نہیں مرتا, اے گلا نے 2-4 دن کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, مانو میری بات, مان جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. یقین مانے, مجھے کیا پتا تھا اس کی ماں مصلی پر بیٹھی ہے, تبھی اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی. اس بندے کو میں نے اس بات پہ قائل کر لیا کہ وہ ماں کی کہنا مانے گا. اس نے ماں کا کہنا مانا, الحمدللہ اللہ نے اسے بیٹا دی ہے, اللہ اسے زندہ رکھے. تو اس نے وہی شادی کی ہے جہاں اس کی ماں نے کہی. میں اس کی ماں کو کوئی ڈائریکٹ نہیں جانتا, مجھ سے تو مسئلہ پوچھا. ان کی والدہ پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر آ گئی. میری گھر والی کو آ کر ملی کہ مجھے اپنے خاوند سے ملا. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ رو رہی ہے, یوں آنسو گر رہے تھے خوشی سے. میں گھر سے باہر تھا, میں گھر آیا تو وہ پردے میں بیٹھی ہے. مجھے کہا میرا بیٹا, زندگی میں اگر کبھی سکون کی خبر مجھے ملی ہے تو تیرے سمجھانے پہ ملی. گجرانوالہ کے دوستوں, میں اس عورت کے الفاظ میں احساس آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس نے کن لفظوں میں شکر ادا کیا, کن لفظوں میں شکریہ, اور کیا کیا لفظ بولے. میں وہ لفظ آپ کے سامنے کیا رکھوں, لیکن میں نے آج تک کسی کی آواز میں اتنا پیار بھرا لہجہ نہیں دیکھا جہاں اس عورت کا دیکھا. اس نے کہا میں زندہ تیل کی کڑھائی میں جل کے مر جاتی اگر یوں ہو جاتا,
آپ نے بہت اچھا کیا، ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارا گھر جڑ گیا۔ تو مجھے بتاؤ اس شادی کا فائدہ جہاں اپنے ماں باپ کو آپ رلا رہے ہو، تیری بیوی گلے میں ہار پہنے دلہن بن کے آ رہی ہو اور تیری ماں گلے میں ہار پہنے جنازہ بن کے جا رہی ہو، تو اپنے ماں باپ کیا۔ میں بچیوں کو بھی کہتا ہوں، میں نے سنا ہے یہاں ہماری خواتین بھی موجود ہیں، میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ماں باپ کے فیصلے سے آگے نہ چلنا، یہ لو میرج اور کورٹ میرج کی مصیبت میں آگے نہ جانا، خاندانوں کو برباد کر دو گی اگر تم نے کام کیا۔ کل تمہاری لا تعلقی کے بعد تیرے ماں باپ کس منہ سے آگے، کس ناک سے آگے دنیا کو فیس کریں گے، اور تیرے ماں باپ نے پھر تیرے ساتھ اگر تعلق توڑا تو تو اپنے بچوں کو کیا کہے گی؟ تیری نانی کہاں ہے، تیرا نانا کہاں ہے، تیرا ماموں کہاں ہے، تیری خالہ کہاں ہے، تیرا ننیحال کہاں ہے؟ کیا جواب دو؟ میں نے ایک کالم پڑھا ہے، ایک عورت کہتی ہے میں نے بھاگ کے شادی کی، میرے میاں نے مجھے خوشی دی ہر طرح کی، میری زندگی سنور گئی، میں ماں باپ کو بھول گئی، میرے گھر والوں نے میرے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دیا، حتیٰ کہ ہمارے بچے ہو گئے، میری بڑی بچی ہوئی جب وہ 17 سال کی ہو گئی اور ہماری شادی کو 18 سال ہوئے، تو ایک بات ایسی ہوئی کہ اس نے مجھے میرے باپ کی یاد دلائی، اور اس وقت میرا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بچی کی بات سنتے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے میاں نے میٹرک کے بعد فیصلہ بدل دیا کہ بچی نے میٹرک کیا، اب میں اسے کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجوں گا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں یہ چاہتی تھی ہماری بچی ڈاکٹر بنے اور خیر ہے کو ایجوکیشن کمبائنڈ میں پڑھے، یہ خیر ہے لڑکوں والے کالج میں بھی جائے۔ تو کہتے ہیں میرے میاں منع کر رہے تھے، جس دن یعنی ڈیٹ آف ایڈمیشن تھا، داخلے کی تاریخ آ گئی، تو میں نے سختی سے اپنے میاں کو کہا کہ میں اپنی بچی کو پڑھانے میں نہیں روک سکتی، بھیجوں گی اسے۔ تو کہتے ہیں 18 سال اس مرد نے مجھے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا تھا، کبھی کچھ میرے حقوق میں کھانے کی زیادتی کی بات نہیں کی۔ آج ایک جملہ کہا میں زمین میں گڑ گئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ بیگم تیرے ساتھ پیار اور محبت اپنی جگہ، لیکن اسے میں کالج کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجوں گا۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا میری بچی وہاں پہ جا کے کسی افیئر میں مبتلا ہو جائے اور کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور مجھے وہی دکھ دے جو تو نے اپنے باپ کو دیا ہے، تو نے اپنے باپ کو دیا۔ اس نے کہا میں مر گئی زندہ زندہ زمین میں، اور مجھے اس وقت خیال آیا کہ میرے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جو میں نے گل کھلائے ہیں، میرے ابا کے دل پر کیا گزرا ہو۔ لیکن اب اس وقت کا پچھتانا، وہ پچھتاوا کہاں جائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا بچا؟ تو میرے دوستو یہ ہوتا ہے۔ تو ان حقوق میں ماں باپ کی عزت کو بجا لانا یہ آپ کی اور میری اسلامی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بات مزید کر کے بات کو ٹھکانے لگا کر کلوز کرنے لگا ہوں۔ میں نے بات چلائی تھی اسلام نظام حیات ہے، اور اس میں آپ کے سامنے میں نے اللہ کے قرآن کے بعد رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت کو پیش کیا کہ رسالت میں آپ کی حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ پھر پوری ترتیب دے کر میں نے نماز کی بات چلائی، اور نماز کے بعد میں نے آپ کے سامنے حقوق پر بات چلائی ہے، بیوی سے لے کر ماں تک کے تمام حقوق کے معاملات آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس لیے حقوق دینے والے بنو۔ باپ فوت ہو جائے تو بھائی کو چاہیے اپنا حق وصول کرتے تو اپنی بہنوں کو بھی دے، ورنہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے گا اللہ قیامت میں تم سے لے کر دکھائے گا۔ واللہ شدید العقاب ان بطش ربک لشدید، یہ وہاں جواب دینا ہوگا، آپ کو حقوق دینے پڑیں گے۔ اسی طرح ماں باپ کی عزت کو بجا لانا ہوگا۔ میں ایک سوال کو حل کرتا جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں اور بیوی کے میں جب لڑائی ہو جائے تو ہم کس طرف جائیں؟ میں بڑا آسان آپ کو حل دیتا ہوں۔ بیوی کو ایک بات سمجھاؤ۔ میں ان بہنوں کو کہتا ہوں جو اپنی ساس سے لڑتی رہتی ہیں، میں کہتا ہوں سنو میری بہنوں، تم آج کی بہو بن کے گئی ہو، تم کل کی ساس ہو۔ آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر رہی ہو، کل تیرا بیٹا بھی ایک لڑکی بیاہ کے لائے گا، اگر اس نے تیرا بیٹا تجھ سے جدا کیا بتا کیا کرے گی؟
یاد رکھنا. اس لیے عزت دینا سیکھو. میں حیران ہوں ان عورتوں پہ جو عورتیں اپنے خاوند کو کہہ کے اپنے ماں باپ سے اس کو جدا کر دیتی ہیں, اور یہی عورت اپنے گھر میکے آ کر اپنے میکے میں اپنے چاروں بھائیوں کو کہتی ہے مل جل کے رہو, مل جل کے رہو. اس خاتون کی ذو وجہینی پر بڑا حیرت ہوتی ہے کہ یہی عورت اپنے میاں کو کہہ کر اپنے ماں باپ سے توڑ رہی ہے اور اپنے بھائیوں کو کہتی ہے مل جل کے اکٹھے رہو, اتفاق میں برکت ہو. تو بھائی وہ برکت کا فارمولہ ادھر اپلائی کیوں نہیں ہوتا, ادھر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ اور سنو, میں ان تمام میاں کی جمع میاؤں آتی ہے نا, ان میاؤں کو کہتا ہوں جو جتنے خاوند ہیں کہ اگر ماں میں اور بیوی میں ٹسل آ گئی تو پھر آسان سے کرو, سب میں ماں کو سچا کرو, اور کمرے میں جاؤ بیوی کے پاؤں میں ہاتھ گھٹنوں میں رکھنا پڑے نا تو رکھ دو, کہنا وہ میری دنیا بھی ہے, میری آخرت بھی ہے, میری جنت بھی ہے. اللہ کے لیے چپ ہو جا, اللہ کے لیے خاموش ہو. تو نے بھی کل ساس بننا ہے, یوں معاشرہ بنے گا, یوں بنے گا معاملہ. ورنہ میرا جسم میری مرضی والے جو ہے وہ کیا سے کیا تمہیں کہہ دیں گے. جی ٹھیک ہے نا, اس لیے ان نعروں سے بچیں. یہ میں اس کی بات سمجھا رہا ہوں, اس لیے وہ کریں جو کرنے والا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی جتنے بیٹھے, سب کا ارادہ ہے. جزاکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا. تو اگر آپ دنیا کے ہر میدان میں ماہر کی رائے مانتے ہیں تو جو دین کا ماہر ہے, جس نے سال ہا سال لگا کر اپنی کالی داڑھی کو سفید کر لیا اور وہ دین کا ماہر ہے, تو آپ دین کے ماہر کی بات ماننے پر آپ کو اشکال کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا, تو ٹھیک ہے بھائی, جب جہاز میں بیٹھو پائلٹ کو پکڑ کے نیچے پھینکو, کہ میں خود چلاؤں گا. ٹھیک ہے, جب ڈائیو میں بیٹھو وہاں سے ڈرائیور کو پکڑ کے نیچے کرو, خود چلاؤں گا, مجھے تیرے اوپر کوئی اعتماد ہے تو کہیں لگا دے. تو بھائی آپ کو ڈرائیوری کی مہارت پر اعتماد ہے, پائلٹ کی آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پر اعتماد ہے, تو جو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, اس دین کے ماہر کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کیوں ہے؟ تو بھائی ایک وقت میں بندہ ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے, دروازے تو تینوں مسجد کے ہیں, تو ایک وقت میں ایک ہی سے آپ گزر سکتے ہیں. آپ کہیں میں اس دروازے سے آؤں, اس دروازے, پھر دروازے بدلتے رہیں گے, مسجد تک نہیں آ پائیں گے آپ. تو اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے تو کسی ایک ماہر کی بات مانیں, ورنہ ماہر بدلتے رہو گے آپ نے پیروی نہیں کر سکنی. تراویح کی نماز بعض اوقات لوگ 8 بتاتے ہیں. بھائی تراویح 20 رکعت ہے. جو 8 کی حدیث ہے وہ سچی ہے, لیکن وہ تہجد کے لیے, تراویح کے لیے نہیں ہے. جیسے 3 رکعتوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سچی ہے, وہ 3 رکعتوں کی جو وہ ہے نا حدیث ہے, وہ 3 رکعتوں والی حدیث مغرب کی نماز کے لیے ہے, تراویح کے لیے نہیں ہے. ایسے 8 رکعتوں کی جو حدیث ہے وہ تہجد کے لیے ہے, تراویح کے لیے نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر, اللہ کے رسول تراویح 20 رکعت رمضان میں پڑھتے اور پھر وتر پڑھتے. ٹھیک ہے, تو تراویح 20 ہے بھائی, 8 نہیں ہے. عقیدہ حیات النبی کا معنی ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور مطہرہ میں زندہ سلامت تشریف فرما ہیں. وفات کے بعد خصوصاً میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں خاص قسم کی حیات حاصل ہے, جس کی وجہ سے قبر پہ حاضر ہونے والوں کا حضور پاک سلام خود سنتے ہیں. یہ ہے عقیدہ حیات النبی, اور دور سے پڑھا جانے والا فرشتے پہنچاتے. جو شخص اس عقیدے کا منکر ہو, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. بابا اپنی نمازوں کو بچاؤ. وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے. بھائی وسیلے سے دعا اللہ سے کی جاتی ہے, بندے سے نہیں کی جاتی. قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190, اللہ نے وسیلے کو جائز فرمایا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, فرمایا پچھلے لوگ جب کافروں سے جنگ کرتے تو حضور پاک کا وسیلہ دیتے, پچھلی امتوں کے لوگ, اللہ انہیں فتح عطا فرماتے. تو یہ وسیلے کی بات کو رب کریم نے قرآن میں بطور جواز نقل کیا ہے, اس پر رد نہیں کیا. تو اس طرح مانگیں اللہ حضور کے وسیلے سے ہمیں دے دے, اللہ صحابہ اہل بیت کے وسیلے
وسیلے سے ہمیں دے دے، تو یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا کبھی شرک نہیں ہوتا۔ بغیر وسیلے کے دعا، جی بالکل بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہم وسیلے کے بغیر دعا کے منکر نہیں ہیں، وسیلے کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں، وسیلے کے بغیر بھی، پر مانگنا اللہ سے ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسے ہے؟ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط یہ ہے عورت با پردہ ہو کر جائے، وہاں پر شور شرابہ نہ کرے، وہاں پر قبروں کو سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کی پوجا ہونے کے معاملے نہ کرے، ایصال ثواب کے لیے جائے، اپنے ابا کی، اپنے اماں کی، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی قبر کے لیے جائے، زیارت پہ وہاں جا کر پڑھے، اس کو کچھ بخشے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگے تو جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو مرد کا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورت مرد کا فرق آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا برادری کے علاوہ دوسری برادری میں شادی کرنا گناہ ہے؟ جی بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ برادری کے علاوہ اگر ماں باپ چاہیں تو دوسری برادری میں بھی شادی کر سکتے ہیں، شادی کرنا لینے دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں سید زادی ہیں، حضور نے 3 رشتے اپنی برادری سے باہر کیے ہیں۔ ایک رشتہ اماں فاطمہ کا رضی اللہ عنہ اپنی برادری میں حضرت علی المرتضیٰ کو دیا ہے۔ 3 رشتے برادری سے باہر ہیں، بنو امیہ کے ہیں، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 ملے ہیں۔ یہ تینوں حضور کی بیٹیاں بنو امیہ میں گئی ہیں اور بنو ہاشم میں حضرت فاطمہ گئی ہیں، تو برادری میں بھی کر سکتے ہیں، برادری کے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ رشتے میں ایک چیز ضرور دیکھا کریں کہ بندے کا کم از کم دیندار ہونا ضروری ہے۔ پہلے دین دیکھیں، تنخواہ نہ دیکھیں، پہلے اس کی جاب نہ دیکھیں، کاروبار نہ دیکھیں، حسن نہ دیکھیں، وہ چیزیں بعد میں، پہلے دین ہے۔ دین کے ساتھ حسن بھی ہو، خاندان بھی ہو، کاروبار بھی ہو تو واہ واہ، نہ ہو تو دین ضرور ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ دین کو دیکھنے والے بنے۔ میرے دوستو، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دو تو نہیں ہوتی۔ 3 طلاقیں جو بندہ اکٹھی دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز اور بدعت ہے، لیکن جس بے ایمان نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی کے چہرے پہ یوں تھپڑ مارنا گناہ ہے، لیکن کوئی بے ایمان مار دے تو لگ تو جاتی ہے۔ گولی مارنا کسی مسلمان کو غلط ہے، لیکن کوئی فائر کر دے تو اس سے اثر تو ہو جاتا ہے۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا جرم ہے، لیکن جو دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی۔ امام بخاری قرآن حدیث کی دلیلیں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری جلد 2 میں کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہو جاتی ہیں۔ کیا عام مردے قبر میں سنتے ہیں؟ بابا عام مردے کا سننا اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات و جوابات سنتے ہیں، آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں، باقی عام مردہ ہر وقت ہر بات کو ہر جگہ سنتا ہے، ایسا ثبوت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہم سما فی الجملہ کے قائل ہیں کہ جتنی باتیں حدیث میں ہیں، سلام کے وقت ہے یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ باقی معاملات جتنی شریعت سے ثابت ہیں تو وہ تو سننا کا عقیدہ رکھا جائے، اور جہاں نہیں ہے وہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہ قانون عام مردے کے لیے ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام قبر کے قریب حضور پاک علیہ السلام خود سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ صلاۃ کا معنی انتظامی امور کے ساتھ کرتا ہے اور نماز مفروضہ کا منکر ہے، اور جو نماز کا طریقہ اس کو غلط کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جو نماز کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، جو نماز کا منکر ہو تو اس کو کیسے مسلمان کہو گے؟ بابا نماز بھی شریعت میں نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ کیا شریعت ہمیں چینی کی مل لگانے کا حکم کرتی ہے کہ گنے کی مل لگا لو، شوگر مل قائم کر لو، آٹے کی فلور مل لگا لو؟ بھئی نماز بھی نماز نہیں ہے تو پیچھے کیا بچا؟ کہتے ہیں نماز کا معنی انتظامی امور، بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا معنی ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، خاص وقت میں خاص عبادت کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام نے 5 صلوات فرمایا ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو انتظامی کام دن میں 5 ہیں، 6 نہیں ہیں، اس کا دماغ خراب ہے۔ تو اس لیے بابا نماز نماز ہے، نماز کو نماز ہی رہنے دو تو یہ بات ٹھیک ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بے وقوفی والے معنی کریں نا تو میں انہیں عجیب طرح سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا نماز کا معنی ہے انتظامی امور۔ میں نے کہا آپ اپنے ساتھ جو گدھا لائے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں میرے ساتھ تو کوئی گدھا نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھ مجھے نظر آ رہا ہے گدھا ہے، کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب کوئی گدھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جیسے ساتھ ٹھہرا وہ تجھے گدھا نظر نہیں آتا، ایسے تجھے نماز کے مسئلے بھی نظر نہیں آتے۔ آپ کہتے ہو غلط کہہ رہے ہو تو بھی اس طرح غلط کہہ رہا ہے۔
حقیقی بات کو الٹا لے کر آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور نماز کے مطلب کو غلط کہتے، تو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو نماز کو غلط کہہ دے، نماز کا انکار کر دے، نہ اس کا ایمان بچتا ہے نہ اس کا نکاح بچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔